الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابو الزہراء محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاسو بہم من خلق احد ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس ادارے میں تشریف لانے والے مومنین و مومنات، اس ادارے کی خدمت کرنے والے، اس کی تعمیر و ترقی میں کوشش و کاوش کرنے والے، عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے والے اور مقصد حسین کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے والے یہاں کے تمام مومنین و مومنات کی اللہ دلی خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام مومنین کے حوائج شرعیہ کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بابا جبلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مومنہ یہاں کی ہمارے ساتھ زیارات پہ گئی تھی، آج خاص طور پہ کہا گیا الہی اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میں سوچ رہا تھا میری زندگی کا یہ 28واں عشرہ ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں گزارا ہے، اور مسلسل یہ ایک مزاج، ایک عادت بن گئی ہے کہ میں آج کی رات کو فضائل کی آخری رات قرار دیتا ہوں، یعنی اس کے بعد پھر میں عام طور پہ عشرے میں فضائل کی مجلس سے کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ نہ پڑھوں، بلکہ اگر مجالس ہوں بھی اور کوئی فضیلت خاندان طہارت کی بعد کی مجالس میں آ بھی جائے تو بجائے نعرے کے کوشش کی جاتی ہے کہ درود جو ہے اسی کو پڑھا جائے، اور آج کی مجلس کو گویا فضائل کے حوالے سے میں عام طور پہ آخری مجلس قرار دیتا ہوں، لہذا آج تو کسی حد تک فضائل مجھے عرض کرنا ہے، اور اس حوالے سے میں نے دوپہر بھی جعفری صاحب کے ہاں مجلس پڑھتے ہوئے اس بات کو عرض کیا تھا کہ میں کافی چیزیں میرے ذہن میں تھیں کہ میں جن کو عرض کروں گا، لیکن کچھ ترتیب اس طرح سے نہیں بن پائی۔ بہرحال انشاءاللہ خالق حقیقی مہربانی فرمائے تو یہ باتیں جو ہیں وہ آپ سے ہوتی رہیں گی۔ جو تقریر، جو مسلسل ایک موضوع میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا،
پہلے دن کی تقریر کو آج مربوط کر کے چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بھی سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر۔ جس کی اطاعت کرنا ہے اس کی معرفت ضروری ہے۔ اطاعت سب سے پہلے اللہ کی ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ ہی سے پوچھتے ہیں، اللہ بتا تیری سمجھ کیسے آئے گی؟ تو اس نے کہا کہ میری کنہ ذات، بلکہ اس نے کیا، سید الموحدین حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جس کو عقلیں درک نہیں کر سکتی، اس کی کنہ ذات ایک وجود توحید ہے اور ایک اس کی کنہ ذات ہے۔ وجود توحید جو ہے اس کو تو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن کنہ ذات توحید جو ہے اس پہ عقلیں کتنی بھی زیادہ ہوں ان کو ان عقلوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کے اللہ ہونے پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ دلائل میں نے بھی کسی حد تک ان مجالس میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی کوشش کی۔ پہلے دن ایک آیت کو میں نے پڑھا تھا، دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو سَنُرِيهِمْ آیاتنا فِی الآفاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ عنقریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی آیات دکھائیں گے۔ قرآن حکیم کی آیت کو پڑھ رہا ہوں، سَنُرِيهِمْ آیاتنا، ہم اپنی آیات کو دکھائیں گے۔ آیات کا ترجمہ نشانی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے، تمہارے نفسوں میں بھی اور اس کائنات میں بھی، تاکہ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ ذات توحید حق ہے۔ بس یہی سے میری تقریر اپنی پہلی تقریر کے ساتھ مربوط ہو گئی اور چند جملے جو ہیں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ گویا اللہ کے اللہ ہونے پہ جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، قرآن نے خود بیان کیا کہ وہ دو قسم کی ہیں، ایک انفس ہے، ایک آفاق ہے۔ انفس کا مطلب نفوس، آفاق کا مطلب کائنات۔ میں عام طور پہ اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتا ہوں کہ اللہ کے اللہ ہونے پہ دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل کو دلیل ناطق کہتے ہیں اور ایک دلیل کو دلیل صامت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ انفس دلیل ناطق کا نام ہے اور آفاق دلیل صامت کا نام ہے۔ اب توجہ فرما رہے ہیں، ناطق بولنے والی، صامت خاموش رہنے والی۔ تو انفس بولتے ہیں، آفاق صامت ہیں۔ دو دلیلیں ہیں اللہ کے اللہ ہونے پہ، ایک ناطق دلیل ہے، ایک صامت دلیل ہے۔ ناطق بھی اللہ کے اللہ ہونے پہ دلیل بنتا ہے، صامت بھی اللہ کے اللہ ہونے پہ دلیل بنتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں میں عرض کروں کہ یہ صامت جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے بنانے والے کی خبر تو دیتا ہے، لیکن اتنا ہی بتاتا ہے کہ میرا بنانے والا وہ ہے کہ جس نے مجھے بنایا۔ اس سے زیادہ خبر نہیں دیتا۔ یہ میرے سامنے مائک پڑا ہوا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں، میں توجہ سے دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ اس مائک کے بنانے والا کاریگر کتنا بڑا تھا۔
یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ میرا بنانے والا وہ ہے